وقل رب زدنی علما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اسی کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ اللہ نے سارے نظام کو بنا کر اس کے کچھ اصول، ضابطے، قوانین طے کیے ہیں۔ ساری کائنات انہی اصولوں پر، انہی ضابطوں پر کائنات کی ہر چیز چل رہی ہے۔ سورج کا اپنا نظام ہے، چاند کا اپنا نظام ہے، ستاروں کا اپنا نظام ہے، ان کی اپنی ترتیب ہے، ہواؤں کا اپنا نظام ہے، دریاؤں کا، ندیوں کا، ہواؤں کا، طوفانوں کا، کائنات کی ہر چیز کی اللہ پاک نے ترتیب رکھی ہے، نظام طے کر رکھا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اسی ترتیب، اسی نظام کے تحت چل رہی ہے۔ یہ جو کائنات جس نظام اور جس ترتیب پر چل رہی ہے اس کو ہماری اپنی زبان میں قوانین فطرت کہتے ہیں۔ قوانین فطرت، فطری قوانین، کہ اللہ نے ان کو اسی کام میں لگایا ہے، وہ بس اسی کام میں رہے۔ سورج، اس کا کام روشنی دینا ہے۔ چاند کا کام پھلوں میں، پھولوں میں مٹھاس پیدا کرنا ہے۔ ہوا کا کام راحت پہنچانا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے وہ اسی نظم، اسی ترتیب، اسی نظام پر چل رہی ہے، اس کو قوانین فطرت کہتے ہیں اپنی اردو زبان۔ عربی میں اس کو کہیں گے سنت اللہ۔ سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ کار، اس کو کہتے ہیں سنت اللہ۔ تو یہ ساری کائنات اسی نظم، اسی ضبط، اسی نظام، اسی ترتیب پر چل رہی ہے۔ لیکن بعض مرتبہ اللہ پاک اصولوں سے ہٹ کر، ان اصولوں سے ہٹ کر کسی چیز کو اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی چاہت کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کو قدرت اللہ کہا جاتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی قدرت کا مظہر، اس کا اظہار کب ہوتا ہے؟ اللہ پاک جو چیز سنت چلی آ رہی ہے، اللہ نے اس کا نظام بنایا ہوا ہے، لیکن اللہ پاک اس نظام سے ہٹ کر اس چیز کو اپنی مرضی اور اپنی چاہت کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ قدرت اللہ کہلاتی ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، ایک ہے سنت اللہ جسے ہم قوانین فطرت کہتے ہیں، اور دوسری چیز ہے قدرت اللہ، اللہ کی قدرت۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں، اگر یہ دو چیزیں سمجھ میں آ گئیں تو پھر اس پر دنیا کی حقیقت کھل جائے، زندگی کی حقیقت کھل جائے۔ ان دو چیزوں کو سمجھنا کہ سنت اللہ کیا ہے اور قدرت اللہ کیا ہے۔ سنت اللہ کی مثال سمجھیں۔ سنت اللہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی کا ارادہ ہے کہ وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کے لیے اس نے پیسہ لگایا،
مال اس نے لگایا اور سامان اس نے خریدا. ایک تجارت کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہیں اس نے ساری چیزیں اکٹھا کی اور ایک اس نے دکان اپنی شاپ کھڑی کری. اور پھر اس کا نظم و ضبط اس نے بنایا، اس کی ترتیب اس نے بنائی. اب اسی روزانہ کی بنیاد پر اسی ترتیب اسی نظام کے تحت وہ اپنی دکان اپنا کاروبار چلا رہا. اب دیکھیں دکان یا شاپ کے کھڑا کرنے کے بعد اب اس سے کوئی مجبور نہیں کرے گا کہ اب تم آگے کوئی کام نہیں کر سکتے. وہ مالک دکان ہے، وہ جیسے چاہیں جب چاہیں جس طرح نظام کو بدلیں یا اس میں کمی زیادتی کریں یا اس میں اضافہ کریں یا پورے نظام کو بدل دیں اپنی تجارت کا، وہ اسے اختیار ہے، وہ اسے اختیار ہے. یہ اللہ کی سنت ہے، یہ قانون فطرت ہے کہ عام دستور اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ بندوں کو اختیار دے رکھا ہے. اس کو سنت اللہ کہیں، اور یہ سنت اللہ کی کبھی نہیں بدلتی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ تم اللہ کی سنت میں کسی طرح کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، نہیں دیکھو. یہ تبدیلی ہمیشہ کبھی نہیں ہوگی، عام حالات میں بس یہی سب کچھ چلتا رہے. سنت اللہ کو اور آسان لفظوں میں سمجھنے، آگ کا کام جلانا ہے. آگ اپنا کام، اس کا کام ہے کہ جلانا ہے، ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. پانی کا کام ڈبونا ہے، ہر چیز کو وہ اپنے اندر سمو لے، ڈبو دے. اسی طرح چاقو اور چھری کا کام ہے کہ کاٹنا اور زخمی کرنا. اسی طرح ہوا کا، اس کا اپنی طاقت ہے، طوفان کی اپنی طاقت ہے. جو چیز بھی اللہ نے دنیا میں پیدا کی اس کی کوئی نہ کوئی صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، اس کا اظہار، اس کا ظاہر ہونا، یہ سنت اللہ کہلاتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے، یہ قانون فطرت ہے. آگ کا کام جلانا، وہ جلا رہی ہے. پانی کا کام ڈبونا، وہ ڈبو رہی ہے. چھری کا کام ہے زخمی کرنا یا ہلاک کرنا، وہ کر رہی ہے. اس کو سنت اللہ کہتے ہیں، قوانین فطرت کہتے ہیں. قدرت اللہ کیا چیز ہے؟ قدرت اللہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ان اصولوں سے ہٹ کر کسی چیز کو اپنی مرضی، اپنی چاہت، اپنے پسند کے مطابق استعمال فرماتے ہیں تو وہ قدرت اللہ ہو جاتی. مثال کے طور پر کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے، اس کی فطرت ہے اور یہ سنت اللہ بھی ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس آگ نے آگ کو نہیں جلایا. یہ قدرت اللہ ہے، یہ قدرت اللہ. اس لیے کہ آگ تو مخلوق ہے، آگ اللہ کی قبضے قدرت میں ہے. اللہ جب چاہیں، جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں اس کو استعمال فرما لیں. لیکن سنت تو یہی ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اللہ جب چاہیں اپنی قدرت کا اظہار کریں تو پھر وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلائے. اس کو کہتے ہیں قدرت اللہ. پانی کا کام ڈبونا ہے، ہر چیز کو وہ اپنے اندر سمو لے گی. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دریا کے کنارے پہنچی ہے، پیچھے فرعون اور فرعون کا لشکر ہے اور سامنے بس پانی ہی پانی، منتہا نظر تک پانی.
پیچھے پلٹیں تو موت، سامنے جائیں تو پانی کی شکل میں موت۔ اب دیکھیں، پانی کی فطرت اللہ نے ڈبونے کی رکھی ہے، یہ سنت اللہ ہے، یہ قانون فطرت ہے۔ اب یہاں کیا ہونا تھا کہ پانی بجائے ڈبونے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کو قدرت اللہ کہتے ہیں۔ پانی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ جب چاہیں جیسے چاہیں اس کو استعمال کر دیں، اس کو کہتے ہیں قدرت اللہ۔ یہ دو چیزیں سنت اللہ اور قدرت اللہ، جس نے ان دو چیزوں کو سمجھا اس نے دنیا کی حقیقت سمجھ لی، اس پر دنیا کی حقیقت کھل گئی۔ اور جس بندے پر دنیا کی حقیقت کھل گئی پھر اس کا زندگی گزارنا بہت آسان ہو جائے، وہ مزے کی زندگی گزارے۔ جس نے ان دو چیزوں کو سمجھ رکھا، سنت اللہ اور قدرت اللہ۔ اب دیکھیں، یہیں سے ایک مومن کی زندگی اور کافر کی زندگی میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ مومن کی زندگی اور کافر کی زندگی میں جو فرق ہے وہ یہی ہے، کافر کائنات کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اس کے اصولوں پر چل رہی ہے، کائنات کے اللہ نے اصول طے کیے ہیں، وہ اسی اصولوں پر چل رہی ہے، کافر دیکھ رہا ہے۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ کائنات اسی اصولوں پر چلے گی اور اسی اصولوں پر چلنا ہوگا، کافر کی یہ سوچ ہے۔ لیکن ایک مومن کی نظر یہ ہوتی ہے کہ اس کی نظر اصولوں پر نہیں، اس کی نظر اللہ کی ذات پر ہوتی ہے، اس کی نظر اللہ کی ذات پر ہوتی ہے کہ اللہ جب چاہیں جیسے چاہیں جس چیز کے اندر جو تاثیر رکھیں وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ کافر کی نظر اسباب پر ہے، وہ اسباب پر اس کی نظر ہے، اور ایک مومن کی نظر اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر ہے، اسباب پیدا کرنے والے پر اس کی نظر ہے، اللہ کی ذات پر اس کی نظر ہے۔ اور چونکہ کافر کی نظر اسباب پر ہوتی ہے اس لیے وہ دنیا میں دھوکہ کھا رہا ہوگا، وہ دنیا میں پریشان ہوگا، اسے کوئی چین اور سکون نہیں مل رہا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نظر اسباب پر ہے۔ اور وہیں مومن کی نظر چونکہ مسبب الاسباب پر ہے، اللہ کی ذات پر ہے، تو وہ تو کامیاب ہے، اسے نفع اور نقصان دونوں میں بھی وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اس لیے کہ اس کی نظر اللہ کی ذات پر ہے۔ دیکھیں، یہ وہ راز ہے، یہ وہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں پر کھولا، اور پھر پیغمبروں نے انسانیت کو یہ سمجھایا کہ لوگوں، تمہاری ظاہری آنکھ جس چیز کو دیکھ رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہی ہو جیسے تم دیکھ رہے ہو، جب اللہ چاہیں جیسے چاہیں وہ ہو جائے گی، پھر تمہارے سال ہاں سال کے تجربے، سال ہاں سال کی محنتیں اور سال ہاں سال کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اللہ کی منشا اور اللہ کا ارادہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ حقیقت جس بندے کو سمجھ میں آ گئی، جس بندے کو سمجھ میں آ گئی تو سمجھیں کہ اس نے دنیا کی حقیقت سمجھ لی۔ اب اسے ہر چیز میں اسے اطمینان ملے گا، خوشی ملے گی، راحت ملے گی۔ اور جس بندے نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا خود بھی ہلاک ہوگا، دوسروں کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ جس بندے کی نظر اسباب پر ہو، جس بندے کی نظر اللہ کی ذات پر نہیں، مسبب الاسباب پر نہیں بلکہ اسباب پر ہو، اسے زندگی میں دکھ ہی ملیں گے، پریشانیاں ہی ملیں گی، مصیبتیں ہی ملیں گی۔ یقیناً یہ دنیا دار الاسباب ہے،
یہ ساری دنیا اسباب پر چل رہی ہے، لیکن ہم سمجھے تو صحیح کہ اسباب کی حیثیت کیا ہے۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب اسباب ہیں، سبب ہیں۔ دولت سبب ہے، خدا نہیں ہے۔ مال ایک سبب ہے، خدا نہیں ہے۔ عہدہ، منصب ایک سبب ہے، خدا نہیں ہے۔ عزت، شہرت ایک سبب ہے، خدا نہیں ہے۔ حکومت یہ ایک سبب ہے، خدا نہیں ہے۔ ہم نے ان سب کو خدا سمجھ رکھا ہے۔ دولت، شہرت، عزت، منصب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر زندگی سکون سے گزرے گی، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر زندگی کی گاڑی رکتے رکتے چلے گی، جبکہ یہ تو بس اسباب ہیں، سبب ہیں، اور اسباب کی حیثیت بس اتنی سی ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک برتن ہمارے سامنے ہو اور اس برتن میں دودھ ڈالا جائے اور اس کو کوئی پی لے تو یہ دودھ، اس برتن کا دودھ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، اس کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اب برتن وہی ہے، برتن وہی ہے، اسی برتن میں اگر کوئی زہر کا پیالہ ڈال دے اور اگر کوئی پی لے تو وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ زہر، یہ برتن اس کے لیے پیغام موت بنے گا۔ اب دیکھیں کہ برتن ایک ہی ہے، برتن ایک ہی ہے، لیکن اس میں دودھ ڈالا گیا تو وہ کسی کے لیے نفع بن گیا، اور اس میں اگر زہر کا پیالہ ڈالا گیا تو وہ کسی کے لیے موت کا پیغام بن گیا۔ دنیا کے سارے اسباب کی یہی حیثیت ہے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب سے چل رہی ہے، لیکن اسباب میں نفع ڈالنا، اسباب میں نقصان ڈالنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ دیکھیں یہ وہ حقیقت ہے، جس بندے نے اس چیز کو سمجھا یا اللہ پاک نے اس کو سمجھا دیا تو پھر اس کی زندگی بہت آسان اور سکون گزر جائے۔ اور جس بندے نے اس راز کو نہیں سمجھا، اس حقیقت کو نہیں سمجھا، وہ اس کے لیے دنیا بھی ہلاکت کا سبب بنے گی اور آخرت تو اس کے لیے ہلاکت کا سبب ہو ہی۔ تو ہماری نظر اسباب پر نہ ہو، مسبب الاسباب پر ہو۔ ہماری نظر اسباب پر نہ ہو، اللہ کی ذات پر ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، اللہ کی یہ سنت ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو منا کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ کو خوش کر کے، اس کی زندگی کا مقصد بس ایک ہو کہ میں اللہ کو راضی کروں، چاہے دنیا ساری مجھ سے ناراض ہو جائے، چاہے گھر والے مجھ سے ناراض ہو جائیں، پڑوسی مجھ سے ناراض ہو جائیں، لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں، میری زندگی کا مقصد بس اللہ کی رضا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کے لیے ذلت کے نقشوں سے عزت کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ کار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید نے اس کو احسن القصص کہا، واقعوں میں سب سے بہترین واقعہ، اور یقیناً یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس میں ہر بندے کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اس کے لیے ہر بندے کے لیے پیغام، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، حکمران ہو، تاجر ہو، بچہ ہو، ماں باپ ہو، ہر بندے کے لیے اس صورت میں اس کی حیثیت کے مطابق اس کے لیے پیغام ہے۔ اتنی عجیب و غریب صورت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں کہ بھائیوں نے ستایا،
कुएं में डाले गए। बस कितनी छोटी सी उम्र थी, कुएं में डाले गए। फिर कुएं में से मुसाफिरों ने उठाया, चंद सिक्कों के बदले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरोख्त किया और मिस्र के बाजार में आपकी बहैसियत गुलाम बोली लगी, गुलाम बने। अब जरा सोचें कि एक जमाना ऐसा गुजरा कि भाई सता रहे हैं, कुएं में डाले गए, मुसाफिरों ने वहां से उठाया और सारे बाजार आपकी बोली लग रही है, गुलामी की बोली लग रही है। और फिर एक वक्त वो आया कि अल्लाह पाक ने गुलामी के नक्शों से निकाल कर उसी जमीन, उसी धरती का तख्त ताज का मालिक आपको बनाया। जिसकी नजर असबाब पर हो वो तो वही हलाक हो जाए, और जिसकी नजर असबाब पर नहीं, मुसब्बिबुल असबाब पर हो, उसके यकीन होगा कि अल्लाह पाक मुझे पस्तियों से उठाकर बुलंदियों पर पहुंचाए। कोई तसव्वुर कर सकता है कि कोई कुएं में गिर जाए और उसे कोई बताए कि भाई आप एक वक्त में तख्त ताज के मालिक बन जाएंगे? वो तो परेशान होगा। तो मैं पहले किसी तरह इस कुएं से तो निकल जाऊं, फिर तख्त ताज का मैं सोचूं। अल्लाह पाक ने कुएं से निकाला, बाजार में बोली लगी, गुलाम बने, लेकिन अल्लाह पाक ने गुलामी की जंजीरों से निकाल कर तख्त ताज का मालिक बनाया। ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह की कुदरत है। और जो बंदा अल्लाह को नाराज करके जिंदगी गुजारता है, भले उससे घर वाले खुश हो, मोहल्ले वाले खुश हो, उसके रिश्तेदार उससे खुश हों, लेकिन अल्लाह अगर उससे नाराज है तो चाहे वो इज्जत की कितनी ही बुलंदियों पर हो, अल्लाह घसीटेंगे और जिल्लत और पस्ती के दलदल में फेंक दे। कारून कितना बड़ा आदमी गुजरा है, कारून कितनी उसकी इज्जत थी और कितना बड़ा मालदार ताजिर आदमी। आज की दुनिया के बड़े बड़े ताजिर उसके सामने फकीर होंगे, इतना बड़ा ताजिर और इतना बड़ा मालदार। वो कहा करता था, वो ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, कि मेरे पास जो माल दौलत है ये मेरे इल्म की वजह से है, मेरे तजुर्बे की वजह से है, मेरी जहानत की वजह से है, मेरी टेक्नोलॉजी की वजह से। उसे अपने तजुर्बे पर गुरूर था, अपने इल्म पर गुरूर था, अपनी जहानत पर गुरूर था, अपनी माल और दौलत पर गुरूर था। और इस कदर गुरूर था कि कुरान मजीद कहता है फखरज अला कौमिही फी ज़ीनत, जब लोगों के सामने आता तो शान और शौकत के साथ आता, ठाट बाट के साथ आता, जाह जलाल के साथ आता। और जब वो यूं लोगों के सामने आता और लोगों की नजरें उस पर पड़ती तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती और उनकी जुबान से निकलता, या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया कारून। वो इसकी शान और शौकत, इसके ठाट बाट, इसकी माल और दौलत, इसकी तिजारत को देखकर उनकी जुबानों से निकलता, काश हमारे पास भी इतना होता जितना कारून को मिला। अब देखें, उस शख्स की इज्जत बुलंदियों पर, माल और दौलत उसके कदमों पर पड़े हुए हैं, तिजारत उसकी फैली हुई है, लेकिन चूंकि अल्लाह का नाफरमान था, अल्लाह का नाफरमान था, तो अल्लाह पाक ने इज्जत की उन बुलंदियों से घसीटा और जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में इस तरह फेंका कि कुरान कहता है फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, कि हमने कारून और उसके माल और उसकी तमाम चीजों के समेत उसे जमीन में धंसा दिया। ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह की कुदरत। तो हमारी नजर असबाब पर ना हो, मुसब्बिबुल असबाब पर। हमारी नजर असबाब पर ना हो, अल्लाह की कुदरत पर हो, अल्लाह की जात पर हो।
دیکھیں ایک آدمی دودھ کا پیالہ پیتا ہے، اس کو صحت ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے، اور وہی دودھ کا پیالہ کوئی اور پی جائے اسے بد ہضمی ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ اس بد ہضمی کی وجہ سے اس کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں پیالہ ایک ہی ہے، پیالہ ایک ہی ہے، لیکن اللہ نے چاہا تو وہ دودھ کا پیالہ کسی کے لیے زندگی کا سبب بن رہا ہے، اور اللہ نے چاہا تو وہ دودھ کا پیالہ کسی کے لیے موت کا پیغام بن رہا ہے۔ بس یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ جس نے اس حقیقت کو سمجھا اس نے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوگا، مال سے، دولت سے، عزت سے، شہرت سے، عہدوں سے، حکومت سے، یہ ساری چیزیں اسباب ہیں۔ دنیا اگرچہ کے اسباب سے چل رہی ہے، لیکن ان اسباب میں طاقت پیدا کرنا یا نہ کرنا، فائدہ پہنچانے کی صلاحیت رکھنا یا نہ رکھنا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کے قبضے قدرت میں۔ یہ چیز اگر ہمارے ذہن میں آ جائے تو پھر زندگی ہمارے لیے گزارنا بہت آسان ہو، اور جس بندے کی نظر اسباب پر ہو تو پھر وہ اسباب کی زنجیروں میں جگڑ جائے گا۔ جس بندے کی نظر اسباب پر ہو وہ دنیا کے اندھیروں میں کھو جائے گا۔ جس بندے کی نظر اسباب پر ہو وہ دنیا کی رنگا رنگینوں میں مچھل جائے گا۔ اس لیے ہماری نظر اسباب پر نہ ہو، مسبب الاسباب پر ہو، اللہ کی ذات پر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کامل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی ذات سے ہونے کا 100% یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اسباب سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.